لا تفعلوا الا بام القرآن، فرمایا تم امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھو الا بام القرآن، مگر قرآن کی ماں یعنی سورۃ فاتحہ پڑھو۔ کیوں؟ فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، جو بندہ امام کے پیچھے بھی ہو اور سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ ہمارا موقف بھی یہی ہے کہ سوائے سورۃ فاتحہ کے اور کچھ نہیں پڑھنا، سوائے سورۃ فاتحہ کے اور کچھ نہیں پڑھنا، امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی الا بام القرآن، کہ جب سورۃ الفاتحہ پڑھ لی جائے اس کے بعد خاموشی کے ساتھ سماعت فرماؤ۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حدیث بیان کی تو ساتھیوں نے پوچھا اے ابو ہریرہ اس مسئلے کی وضاحت کر دو، انا نکون وراء الامام، جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو پھر کیا کریں؟ فرمایا قرأ بها فی نفسک، اس وقت تم ایسا پڑھ لیا کرو، یعنی دل میں پڑھ لیا کرو، ایسا بعد میں پڑھا کرو۔ اب جب مرفوع حدیث موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ثابت ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا، امام مالک رحمہ اللہ کا، امام شافعی رحمہ اللہ کا، امام اسحاق رحمہ اللہ کا، امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کا، یہ سب کا اسی بات پر عمل ہے کہ یہ لوگ سارے کے سارے سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھتے تھے۔ رحمہ اللہ نے تو یہاں تک بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں اس بات پر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا بھی عمل تھا، تابعین کا بھی عمل تھا، محدثین کا بھی عمل تھا، یہ سارے جو اہل علم ہیں یہ سارے کے سارے نے یہ صحیح مسلم کی حدیث نہیں پڑھی ہے، وہ قرات عام قرات کی بات ہے، سورۃ الفاتحہ کی بات نہیں ہے، اور اس میں سورۃ الفاتحہ کا ذکر موجود نہیں ہے، سورۃ الفاتحہ کا ذکر موجود نہیں ہے۔ ایک اور بات سماعت فرما لی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی کون سی؟ اس میں بھی یہ ہے کہ کسی آدمی نے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا قرات کے بارے میں، تو انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابی سے پوچھا جا، کیا پوچھا تھا؟ یہی پوچھا تھا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہو تو قرات کریں یا نہ کریں؟ فرمایا سورۃ الفاتحہ کے بغیر نہیں قرات کریں۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھو یہ ہے، کسی بھی حدیث میں یہ نہیں ہے، کسی بھی ایک حدیث میں یہ نہیں ہے، کسی بھی صحیح حدیث میں یہ موجود نہیں ہے، کیا کہ جب تم امام کے پیچھے ہو تو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھو، بلکہ صحیح حدیث میں یہ موجود ہے کہ امام کے پیچھے ہو تو سورۃ الفاتحہ پڑھو، سورۃ الفاتحہ کے بعد اور کوئی قرات نہیں کرنا۔